مجھے جب وہ جیل میں لے گیا نا وہ کوٹ لکھپت میں، تو ایک پولیس کی عورت تھی، اتوار والا دن تھا تو وہاں وہ چھٹی تھی ساری، تو ایک عورت تھی پولیس کی، اس نے وہ 5-6 عورتیں گرفتار کر کے لے آئی، وہ بھی جمع کرانے کے لیے آئی، مردوں کو بھی جمع کرانے کے لیے ہمیں بھی لے گئے پولیس والے۔ تو جب وہ ڈیوٹی آتی ہے نا ایک بڑی، جہاں سے وہ چیکنگ ہوتی ہے، سارے انگوٹھے لگتے ہیں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ ہاں، فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عزم اللہ تعالی رشدہ۔ میدان احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بھی فی کتابی من العمل بطاعتی والتناہی عن محاربی ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ له علی الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عزم اللہ تعالی۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا یہ دشمن سے مقابلہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، اس فإن جہاد العدو شدید کریہ، یہ مشکل بھی ہوتا ہے اور ہر بندہ اس کو کہتا ہے میں بچ جاؤں۔ ہاں، یہ بڑا مشکل، الا من عزم اللہ تعالی رشدہ، ہاں جس کو اللہ تعالی ہدایت پر پورا ثابت قدم رکھے پھر وہ جہاد میں ثابت قدم رہتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو وہاں میں آپ کو ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، کبھی یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ جناب آج انج ہو رہا ہے تو پھر انج ہونا ہے تو میں اتھے انج ہو جانا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، کئی لوگ لاہور میں پکڑے گئے نا، انہوں نے کہا آپ کا مولوی خادم سے تعلق ہے، کہنے لگے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، انہوں نے کہا سین کر، سین کی رہا ہو گئے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا تو میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو جیسے جا رہا تھا، انہوں نے کہا آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں، کہتا کوئی تعلق نہیں۔ کئی میرے شاگردوں نے میری مسجد کے آگے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا میں پڑھا ضرور ہوں لیکن ان کے نظریات سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا لکھ دے، انہوں نے کہا لکھ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آزاد ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے۔ تو کیا ہم مر گئے؟ یہ اب وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں استاد جی آپ معافی دیں دیں۔ میں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ اس وقت بھی ناراض نہیں ہوا تھا۔ ہاں، العلم فی الرذائل، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کمینے میں علم آ جائے کہ تو علم بھی ذلیل ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں استاد جی معافی دے دیں۔ اب دیکھا نا بھائی تاریخ لبیک یا رسول اللہ آگے جا رہی ہے۔ میں نے کہا آ جائیں لیکن عہدہ اب آپ کو نہیں ملے گا، عہدہ انہیں کو ملے گا جنہوں نے جیلیں برداشت کی، جنہوں نے ہتھکڑیاں برداشت کی، اور جیل کے اندر جا کر بھی کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ہم نے ان کو ایم این اے کی بھی ٹکٹ دی ہے، ان لوگوں کو ایم پی اے کی بھی ٹکٹ دی، اب وہ ان کے منہ سے رالے ٹپک رہی ہیں کہ ہم بھی۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بات تو نہیں ہے نا، بات تو عزت تو پھر انہی کو ملے گی نا جنہوں نے مشکل حالات کے اندر ہمارے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ تو میں وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک درمیان میں مفتی صاحب بھی گئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، شاہ صاحب بھی گئے، وہ درمیان میں جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہاں جہاں کمپیوٹر بھی رکھا ہوتا ہے، ہاں وہاں انگوٹھے بھی لگواتے ہیں تو پگڑیاں بھی اترواتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر بھی کوئی تو ہیرون نہیں ڈالی ہوئی، وہ اتروا کر چیک کرتے ہیں۔ تو میری بھی انہوں نے اتروائی تھی، کہا جی اس کو اتارے، میں نے کہا لے جی، میں نے کہنے لگا اس کو ایسے کریں، میں نے کہا لے ایسے کر لے، کہتے میں کہا اس میں ہیرون نہیں آ سکتی، اس میں ہیرون نہیں آ سکتی۔ وہ کہنے لگے نہیں ہماری ڈیوٹی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی۔ مجھے پھر وہ کہنے لگا ایک پولیس والا کہ اس کو اٹھاؤ، ہم نے نیچے سے بھی ہاتھ پھیرنے ہیں کہ یہ، تو میں نے کہا یار معذور آدمی ہوں، کہنے لگا نہیں نہیں ہمارا قانون ہے۔ تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور پھر 5 منٹ کے اندر اس کا حساب برابر ہو گیا۔ ابھی وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر کے فارغ ہوا تو ایک اور پولیس والا آیا قیدی لے کر، تو اس نے کئیوں سے پیسے مانگ لیے، تو وہ اس کے جناب گالیاں شروع ہو گئی، کہنے لگا صبح سپرنٹینڈنٹ کو آنے دے، تو رشوتیں لیتا ہے فلاں کرتا ہے۔ میں نے کہا مزہ لیا ابھی۔ مولانا خدا بخش خیر پوری جو تھا نا، وہ ملتان کی گلی سے گزر رہے تھے تو ان کو کتی بھونکی، تو مولانا دیکھ کر چلے گئے، واپس آئے تو کتی مری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے بددعا دی اس کو؟ فرمایا نہیں نہیں میں نے اس کو کوئی بددعا نہیں۔ آپ کتیا کے پاس کھڑے ہو کر فرمان لگے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ اس کو اسی وقت جناب وہ سارے اس کو کہا ہاں یہ سب سے رشوت لیتا ہے، ہم بھی اس کی گواہی دیں گے۔ میں نے کہا لے بھائی تیرا تک کام ابھی ہو گیا۔ ہاں، وہ عورت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے مجھے دیکھا نا ویل چیئر پر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے جو 7 بندے وہ گئے تھے باہر سے لے کر ان کا چیکنگ کے لیے، وہ اندر چلے گئے، مجھے باہر بٹھا گئے۔ تو عورت آئی تو اس نے اس طرح 2 بار دیکھا تو کہنے لگی ان کو کون لایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم لائے۔ انہوں نے کہا تمہیں اور بندہ کوئی نہیں نظر آیا؟
ایسے وہ گرم ہوئی، قریب تھا کہ ان کا گریبان کو پکڑ لیتی. تو میں نے کہا بچی بیٹی یہ تو میں حضور کی ناموس کے لیے آیا ہوں یہاں. تو میں نے پولیس والوں کو کہا، میں نے کہا جلدی مجھے اندر لے جاؤ ورنہ یہ عورت تو میں مارے گی. اب سمجھ آ جائے نا تو پولیس کی وردی پہنے ہوئے بھی سمجھ آ جاتی ہے. کیوں جی؟ مجھ سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو تو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور سمجھ نہ آئے تو دورہ حدیث تک پڑھنے کے بعد بھی استاد سمجھ نہیں آتی. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا جناب. ہمارے پاس تو کوئی تھرمامیٹر وہ اب اس عورت کا میں جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو اس کے لیے میں ضرور کرتا ہوں کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ میری خاطر پولیس کی وردی پہن کر پولیس والوں سے الجھ پڑی کہ آپ کو بندہ ہی اور کوئی نہیں ملا، ان کو کیوں آپ کیوں لائے ہو، ان کو کیوں لائے ہو. میں نے کہا مجھے اندر بھیجو، یہ لڑکی تو میں مارے گی. آپ پولیس والے فوراً مجھے اندر لے گئے. تو سمجھ آنے میں تو 1 منٹ بھی بندہ آ جاتا ہے، ورنہ میری اتنی لمبی تقریریں کرنے کے بعد بھی بندہ کہے انجل لگے ہوئے سن بادشاہ. اور چونکہ انہوں نے کسی ہاں ایک پنڈی کا مولوی تھا، اس کا میں نام نہیں لیتا، وہ کہنے لگا آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں نا تو آپ تو جج کے سامنے بھی جائیں گے نا تو آپ کو کہے گا معذور ہے، اس کو کیا کرتے ہیں حضرت، آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں. میرے سامنے یعنی مجھے علیحدہ بٹھا کر کہنے لگا خدا کے لیے آپ کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے. تو میں نے کہا آپ تو بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو جج بھی نہیں کچھ کہے گا. تو اچھا ہوا میں جیلوں میں گیا، گھسیٹا گیا. ان کو پتہ ہے کہ جب ظالم اپنے ظلم پر اتر آتا ہے نا، ظالم ظالم ہی ہوتا ہے. ہاں جی، وہ تاریخ طبری میں امام علی مقام کا خطبہ موجود ہے، آپ محرم میں وہ پورا پڑھ کے سنائیں کہ امام علی مقام کیوں آئے. تو جب آدمی ظلم پر اتر آتا ہے نا تو امام علی مقام نے ان کو فرمایا جانتے ہو میں حسین ابن علی ہوں. تو جب ظلم پر اتر آتا ہے تو وہ کہنے لگے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں. آپ کو ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے نا. وہ تو حسین کو بھی نہیں پہچانتا جن کی شکل و صورت بھی رسول اللہ جیسی تھی. ہاں جی نہیں کرتے، ہاں ظالم ظالم ہی ہوتے. تو وہ اچھا ہوا مجھے میرے ساتھ جیلوں میں ظلم ہوا، پھر میرے گھر برباد کیا، پھر گھر سے مجھے گھسیٹا، پھر اٹھا کر مجھے گاڑی میں پھینکا جیسے بوری پھینکی جاتی ہے. تو پھر یہ تو شکر کرے خدا کا، اگر یہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہوتے تو یہ تاریخ آگے کیسے بڑھتی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے، ہم روئے نہیں نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ آیت تو ہمارے لیے اتری ہے نا. کم سے مراد آپ اور میں ہی تو ہے، اسے ٹرمپ مراد تھوڑا ہے، اسے مودی تھوڑا مراد ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے کم سے کون مراد ہے؟ آپ اور میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان ساری چیزوں کی آزمائش آپ سے بھی ہونی ہے اور مجھ سے بھی ہونی ہے. جب یہ آزمائش ہو جائے گی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ مجھے میں نے نا جتنا بھی انہوں نے مجھے گھسیٹا، پھر وہ آگے پھینکا، وہ میرے سر سے پگڑی بھی اتر گئی تو میں نے وہ اپنی گود میں رکھ لی، ٹوپی میں نے سر میں پہن لی. تو وہ پھر بھی میں ہنس رہا تھا. تو وہ پولیس والے کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا میرا مذاق بنتا نہیں ہے. کہنے لگا پھر آپ ہنستے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے میرے گھر اتنا تباہی مچائی، مجھے گھسیٹا اور مجھے ایسے پھینک رہے ہو، اور مجھے تم نے گرم چادر بھی نہیں لینے دی. کہا کہ چل مولوی کو لائے چلو، چلو مولوی کو لائے چلو. یہ مولوی ہے؟ ہاں یہ. میں کہا میرا نام خادم حسین. اچھا تو ہے، پکڑو اس کو. وہ تقریباً 70 کے قریب ان کے ایسے گنیں پکڑی ہوئی تھی، وہ میرے گھر میں داخل ہوئے. کہتا آپ کا نام؟ میں کہا خادم حسین. کہتا اچھا پکڑو اس کو، اٹھو. میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا. کہنے لگا یہ بہانے کرتا ہے، اس کو گھسیٹو. تو مجھے تو میں ہنس رہا تھا. تو وہ کہنے لگے آپ ہنستے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جن کو خوش کرنے کے لیے آج جو روتے پھرتے ہمیں کیوں نکالا. ہاں جی توجہ. میں تو نہیں رویا، مجھے کیوں گھسیٹا؟ کیوں نہیں، میں واقعی نہیں رویا، مجھے کیوں گھسیٹا؟ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ ظلم کیا ہے نا، وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، وہ تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن جن کی خاطر میں گھسیٹا گیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں.